ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید عظمان نقوی. آج ایک بار آتے ہیں مثلا جھوٹ نہ بولیے، سچ بولیے، دوسرے کے ساتھ مدد کیجیے، ہمدردی. پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو میری نماز ہی نہیں ہے. بالکل نہیں. اچھا اگر نماز اسلام نہیں، جہاں پر ابھی اس سوال ہی میں یہ کرنے والا تھا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے اسلام اس کو خوشحال کرنے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ تمہارے لیے اب یہ لائن صحیح ہے، اب وہ اس لائن پہ چل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید عظمان نقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک اہم موضوع کے ساتھ. آج جو ہمارا ٹاپک جو موضوع سخن قرار پایا ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات. کس طرح سے اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا چاہیے، کس طرح سے اسلام پر عمل کرنا چاہیے، کس طرح سے اسلام میں ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. اسلام جو کہ امن کا مذہب ہے، جو کہ شانتی کا مذہب ہے، جو اسلام ہے وہ اس لیے اسلام ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم دوسرے کو رسپیکٹ دو تب تم کو رسپیکٹ ملے گی. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہمیں جینا سکھایا، جس کی تعلیمات پر عمل کر کے آج تمام پورے عالم اسلام میں جو لوگ بھی ہیں وہ اسلام کی جو سچی باتیں اس پر عمل کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے تو ہم سب جتنے بھی مذاہب ہیں سب مذاہب اپنی اپنی جگہ پر ہیں. اسلام سب کی رسپیکٹ کرتا ہے، سب مذہبوں کو دعوت دیتا ہے. آج اس اہم پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ایک بار پھر سے ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں پر تشریف لائے. اور قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی شکر خدا کا الحمدللہ. اسلام پر یہ اہم ٹاپک جو ہم نے اس کو شروع کیا، بہت سارے متعدد موقعوں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اسلام کے حوالے سے. اسلامی تعلیمات جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. دیکھیے مذہب جو ہے چاہے اسلام ہو یا دوسرے مذاہب ہو، ان مذاہب میں بہت ساری چیزیں کامن باتیں ہیں. مثلا جھوٹ نہ بولیے، سچ بولیے، دوسرے کے ساتھ مدد کیجیے، ہمدردی کیجیے، یا خون نہ بہائیے، ہر ایک کا احترام کیجیے، چھوٹا بڑا سب چیزیں ہیں. اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ہر مذہب میں ملیں گی، ہندو ہو، سکھ ہو، بودھ ہو، اسلام ہو، اس طرح کی کامن باتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے جیسے آپ نے بتایا تعلیم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں اسلام کیا دوسرے مذاہب بھی بات کرتے ہیں، سب اس طرح کی کامن چیزیں ہیں. میں ذرا کچھ ان چیزوں کی طرف اسلامی تعلیمات کی روشنی ڈالوں گا، چاہوں گا کہ جو آپ کو لگے گا کہ یہ صرف مذہب سے ہی متعلق نہیں ہے بلکہ سماج کے لیے بہت مفید ہے. پورے سماج کے لیے. اچھا جب پورا سماج میرا ٹھیک ہو جائے گا، پورا ملک، پوری دنیا اپنے آپ ٹھیک ہوتی جائے گی. جب ہم لوگ غور کرتے ہیں کہ آخر اسلام میں کن چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا، ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے، تو پتہ ہی چلے گا. جہاں تعلیم ہے اور خون نہ بہاؤ اور دوسرے مذاہب لکم دینکم ولی دین ہے نا، یا تمہارے لیے تمہارا دین، یہ سب باتیں تو اسلام نے کی ہیں. اس میں بنیادی چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اسلام کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ انسان وقت کا پابند ہو جائے. اچھا یہاں پر ایک بات ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جیسے کہ مذاہب تو دیگر جتنے بھی ہیں سب اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں تقریباً، لیکن اسلام میں اور دیگر جو مذاہب ہیں اس میں کیا ڈفرینٹ ہے اور کیا تخصیص ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو. جی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پہچانو اور یہ کرو، سب چیزیں کامن ہیں. لیکن یہ جو وقت کی پابندی جو میں نے آپ سے کہا، وقت کی پابندی، اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. اسلام ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی اور مذہب کا ہو، اس سے کوئی جو ایک سماج کی فرد ہے، انسان، ہم ہیں، آپ ہیں یا اور کوئی ہے، اس کو آپ دیکھیں تو اس کی روشنی میں آپ جب دیکھیں گے کہ جو انسان وقت کا پابند نہیں ہے وہ سمجھ لیے آگے نہیں بڑھتا، کبھی نہیں آگے. لیکن اسلام نے بنیادی طور پر ہمیں وقت کی پابندی کی طرف رجحان دلایا ہے. بالکل. اب صبح کی اذان ہو رہی ہے، اب کس وقت اذان ہوگی، کس وقت ہم نماز پڑھیں گے، کس وقت میری نماز قضا ہو جائے گی، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو وقت کی پابندی ہے. وقت کی پابندی، ٹائمنگ کا لحاظ بہت ضروری رکھا گیا. اگر ہم مان لیے 1-2 منٹ پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو میری نماز ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اچھا اگر نماز کا وقت نکل گیا
تو معلوم ہوا کہ نماز میری قضا ہو گئی، نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن قضا ہو گئی. پابندی دیکھیے نماز. اور دوسری چیزیں آپ دیکھ لیجیے، مثلا روزہ ہے. اب پہلے اس زمانے میں ہم رکھ لیں روزہ نہیں تو کہا جائے گا نہیں، اس کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک مہینہ معین ہے. آپ ماہ سیام میں اچھا اس میں بھی دیکھیے پابندی کیا ہے. ہم لوگ کے یہاں جو ہے ماہ سیام کے وقت جو ہے باقاعدہ وہ نقشے آتے ہیں، سب بٹتے ہیں. اس وقت سحری کا وقت ہو، اس وقت جو ہے اس میں ٹائمنگ کا جو ہے خاص خیال اس میں بھی رکھا گیا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر آپ کی سحری کا وقت ختم ہو گیا. ہاں اس کے بعد پھر آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. اب کھا نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے. پہلے اگر آپ نے 2 منٹ پہلے ختم کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 2 منٹ پہلے والی بات ہے یہ افطار میں یہاں پابندی ہو گئی. اب اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ کو افطار کرنا ہے، روزہ کھولنا ہوگا، آپ کو افطار کرنا ہوگا. صحیح. اس سے پہلے اب اس سے پہلے اگر ہم نے کہا کہ چلو ایک ہی منٹ تو پہلے کی بات ہے، چلو کر لیتے ہیں، نہیں تو کہا نہیں. تو اتنی پابندی ہے، منٹ میں اور سیکنڈ میں پابندی. بالکل بے شک اسلام پابندی. اب آپ دیکھیں، اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی اس زمانے میں مکے میں بھیڑ کم ہوگی اور حج کا موقع جو ہے ذوالحجہ میں جو آتا ہے بقرعید میں، اس میں ہم نہ جا کے اس زمانے میں جا کے حج کرائیں. تو کہا جائے گا نہیں، یہ آپ کا حج نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ وقت کے پابند نہیں. بالکل. ہاں وہ وقت جب وہی ذوالحجہ آئے گا تبھی ہوگا، تبھی آپ حج کر سکتے ہیں. اذان اور عمرہ کے لیے چلے جائیے اور کب کے لیے، لیکن حج اگر ہوگا آپ کا تو اسی پیریڈ میں ہوگا. اچھا اس میں بھی شرط لگی ہے. دیکھیے کتنی شرطیں ہیں، یہ منٹ اور سیکنڈ والی اور دن والی. سب پورے سال میں آپ کو کم از کم زکوٰۃ کے یا شوال کے مہینے سے آپ کو داڑھی بال یہ سب جو منڈانا ہے چھوڑ دینا ہے. پابندی ہو گئی، وقت کی پابندی کہ بھئی اس وقت. اچھا اور آپ ذوالحجہ کے پہلے ہفتے میں آپ پہنچ جائیے وہاں. جی جی. بہت اگر دیر ہو تو آپ 6-7 ذوالحجہ تک آپ مکے پہنچ جائیے. اگر نہیں پہنچ رہے ہیں تب آپ کا حج نہیں ہوگا. اور دیکھیے کتنی پابندی ہے کہ اب آپ 9 تاریخ کو مکہ چھوڑ دیجیے، عرفات کے میدان میں اب آپ پہنچیے، اور وہ بھی ظہر سے پہلے. جی جی بالکل. اب ہم اپنی رفتار دھیمی نہیں کر سکتے ہیں، معلوم ظہر کی اذان ہو گئی ہم پہنچ رہے ہیں. نہیں. دیکھیے کتنی پابندی. اچھا اب وہاں پہ آپ نے بٹھا دیا، ظہر سے پہلے آپ پہنچے اور آپ کو مغرب کے وقت تک وہاں ٹکنا ہے. جی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے نکلے؟ نہیں، اب مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو ہمیں عرفات کا میدان چھوڑ دیں. اب مزدلفہ کی طرف چلے جانا ہے، پھر مینا چلے جانا ہے. تو یہ وقت کی پابندی بہت پابند ضروری ہے. اور جو بھی سماج کا کوئی بھی آدمی، اس میں مطلب اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے وقت کی پابندی. لیکن یہ کہ سماج کا کوئی بھی آدمی اس کو اختیار کر لے. ہاں بالکل. اور کسی کے لیے برا نہیں ہے، چاہے جس اور خاص طور سے ہمارے نوجوان ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر آدمی کو وقت کا پابند بننا چاہیے. بہت ضروری ہے، بالکل بہت لازمی ہے. بالکل بے شک. اور جو جتنا اچھا اب دیکھیے یہ تو ہو گئے اس طرح سے، مطلب نماز میں اور روزے میں اور حج میں اس طرح سے پابندی کی. اور آدمی ہر وقت چاق چوبند رہے. اچھا یہ بھی اسلام نے تعلیم دی. یہاں پر ابھی اس سوال ہی میں یہ کرنے والا تھا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھنا ہے، تو وہاں پہ پھر چاق و چوبند کا بھی تو خیال رکھنا ہے کیونکہ اسلام نے. تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو اب دیکھیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان جو اسلام کو قبول کیے ہوئے مسلمان ہے اس کے لیے تو لازمی ہو ہی گیا. جی. لیکن یہ کہ دوسرے لوگ بھی ہر وقت چاق چوبند رہے. اسلام نے کیا تعلیم دی کہ آپ اگر ہر وقت چاق چوبند نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے آپ کے اندر، جاگروکتا جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مان لیجیے سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، ہر ایک کے لیے زلزلہ آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے. اسلام نے کہا ہے کہ آپ اتنے چاق چوبند رہیں کہ جیسے ہی سورج گرہن چاند گرہن ہو، زلزلہ آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، آپ فوراً نماز آیات پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے. بالکل. اگر آپ چاق چوبند نہیں ہیں تو جو وقت ہے جس وقت آپ کو واجب ہو رہی ہے نماز، اس وقت آپ پڑھ نہیں پائیں گے، تو پھر اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے. بالکل. ہاں وہ تو اسی وقت ٹائم ٹو ٹائم بالکل فوراً ادھر ہوا اور ادھر فوراً تیار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت چاق چوبند رہیں، ہمیں فکر رہے کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے. اور اسی حوالے سے دیکھیں آپ
پابندی کے لحاظ سے آپ دیکھیں. اچھا، ایک اور بھی یہاں پہ سوال نکل کر اسی سے آتا ہے کہ اسلام نے جہاں ہم کو ٹائم کی پابندی کا خیال بتایا ہے، تو کیا اسلام نے ہمیں کچھ اختیار ہمیں بھی دیا ہے؟ ہاں اختیار بھی دیا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ دیکھیے جہاں اس میں پابندیاں لگا دی، اتنے بج کے اتنے منٹ اور یہ سب، وہیں ہمیں اختیار بھی دیا. اچھا، اختیار کہاں پہ دیا ہے؟ اختیار مثلا یہ دے دیا کہ تم جو ہے سال بھر میں اپنے حساب سے کوئی تاریخ طے کر لو. جی، کوئی تاریخ. اور جو ہم نے تمہیں دولت دی ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو تمہیں خوشحال رہنے کے لیے ہم نے تمہاری زندگی کو خوشحال بنایا ہے، اس میں سے جو کچھ تمہارا سال بھر خرچ کرنے کے بعد بچ جائے تو اس میں سے تم اللہ کے راستے میں نکال دو. اچھا، غریبوں کی مدد کر دو، اپنے خاندان والوں. زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، یا خمس ہے. اچھا، خمس ہے نا. تو سال بھر میں تمہیں اختیار ہے، تم اپنے حساب سے جو چاہو تاریخ طے. مطلب غریبوں کے لیے یہ اہتمام کیا گیا اللہ کی طرف سے اسلام میں کہ تم غریبوں کی مدد کرو اس طرح سے. غریبوں کی مدد. اچھا، اب دیکھیں اسلام نے تو یہ اہتمام کیا کہ تم سال بھر اپنا خرچہ کرو اور اس کے بعد جو ہے اس کو نکالو اور دو بانٹو. اس کے پیچھے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ ہر مسلمان بلکہ سماج کا ہر شخص اتنا زیادہ دولت مند ہو جائے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے. اچھا جی، ہے نا. اچھا، اور کیا ہے اب یہ جو ہمیں اختیار دیا گیا کہ ہم اپنے حساب سے تاریخ طے کر کے پیسہ نکالیں لوگ، یہی کانسیپٹ جو ہے حکومت میں بھی گویا اسی طرح کا کانسیپٹ ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ جو ہے اسی طرح کا کانسیپٹ ہر حکومت میں ہے. کہیں کی حکومت دیکھ لیجیے. یہ جو ہم لوگوں کا پیریڈ چل رہا ہے مثلا جنوری، فروری، مارچ، کہتے ہیں کہ یہ انکم ٹیکس کا پیریڈ ہے. انکم ٹیکس کیا؟ یعنی آپ کے پاس اتنی دولت آ رہی ہے تو اس کا اتنا حصہ آپ سماج کی فلاح و بہبودی میں لگا دیں. اچھا جی. یہ جو انکم ٹیکس جا رہا ہے حکومت کے ذریعے جا رہا ہے، سماج جو ہے اس کی فلاح و بہبود میں. حکومت جو ہے وہ سماج کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چیز ہے. تو یہ اسلامی تعلیم ہے پہلے سے کہ اپنے حساب سے تم طے کرو تاکہ تمہارے سماج میں جو ذرا نچلے طبقے کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا اوپر اٹھیں گے. اب تم نے یہ پیسہ ایک جگہ جمع کر لیا، یا حکومت میں جو ہم لوگوں کا ٹیکس جاتا ہے، ٹیکس جا رہا ہے تو وہاں پہ جمع ہو گیا تب سڑکیں بن رہی ہیں، پارک بن رہے ہیں اور دوسرے فلاح و بہبود کے کہیں پیسہ ویسٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ کام میں آتا ہے، فلاح و بہبودی میں کام. بے شک. اور جتنا ہم اس طرح سے اچھا اب اگر مان لیے میرے پاس ہے ہی نہیں، دوپہر کے کھانے کے لیے نہیں، شام کے کھانے کے لیے نہیں، تو ہم کہاں سے نکالیں گے؟ بالکل نہیں نکالیں گے. وہ تو وہی نکالنے کا اسی کو حکم ہے کہ جو پیسہ ہو، جو خود خوشحال ہے، اتنا پیسہ ہو تب تو نکال. غریب آدمی نکال ہی نہیں سکتا. ایک بات اور یہاں سے ہم نکالنا چاہیں گے. میں یہاں پہ آپ کی بات درس روک کے ایک بات اور کہہ دوں. دیکھیے اسلام میں اور گورنمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا تھوڑا سا فرق ہے. اس سلیب میں ہم آتے ہیں، ہمارے 10 بچے ہیں، ان کا تب بھی آپ کا اتنا ٹیکس کٹے گا. اور اسی سلیب میں ایک بی شخص آ رہا ہے، بے شخص آ رہا ہے، تو اس کے مطلب 2 ہی بچے ہیں، اس کو بھی اتنا ٹیکس دینا ہے. اچھا، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، تم اپنے جو اخراجات ہیں اس کے حساب سے بتایا، تم اپنے اخراجات کر لو، اب جو بچے اس میں سے دو تم اس میں سے نکالو. بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ لائنس کے اوپر ایسا غور کرے کہ وہ جو ہے سلیب نہ لے کے یہ دیکھے کہ کس کے کتنے اخراجات ہیں. کوئی بچہ جو ہے مثلا ہائر ایجوکیشن میں مطلب یہ کہ جاب اورینٹڈ کورس کر رہا ہے، اس میں لمبی رقمیں جا رہی ہیں، لمبی فیسیں جا رہی ہیں. غریب آدمی پڑھا ہی نہیں پڑھا سکتا بچے کو بالکل. تو ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو کورسز کر رہے ہیں اور بچہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اس طرح سے سلیب میں چھوٹ دیں. تو اس طرح سے کریں تو اور زیادہ ہمارا سماج جو ہے بہت اچھا ہوتا چلا جائے گا. تو یہ صرف ٹیکس ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ ٹیکس ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اب آپ اس کو دوسروں کی فلاح و بہبودی، اس کی تھوڑے سے ترقی ہو جائے، وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے. ایک سوال جناب اور یہاں سے بہت جو اہم ہو گیا ہے اس وقت کے لیے کہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قناعت پسندی، اسلام میں قناعت پسندی یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ آج کل جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں بہت زیادہ، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ قناعت پسندی کیا چیز ہے؟ دیکھیے قناعت کے لیے تو اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پر آپ کے ضروری اخراجات ہیں
اس کو آپ پورا بھی کریں گے, ہاں اسراف بھی نہیں کریں گے. دونوں طرف قید ہے, نہ آپ اپنے میں کمی کر سکتے ہیں جی جی اور نہ ہی اسراف کر سکتے ہیں, بیجا خرچ بھی نہیں کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ ہم کہیں کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ مثلا خمس نکالیں گے. ہاں اب میری حیثیت ہے کہ مثلا گاڑی سے چلنے کی, تو اب ہمیں اس پہ اس کے حساب سے اپنے اخراجات کو. اور قناعت کا معاملہ یہ ہے, قناعت کا معاملہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم قناعت کیے ہوئے ہم صرف 2 ہی جوڑے سال بھر میں بنوائیں گے. ہاں اسلام کہے گا یہ غلط ہے. جی آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 5 7 10 جوڑے ہونا چاہیے. ہاں بالکل. آپ سماج میں ایسے عہدے کے اوپر فائز ہیں, سماج میں آپ کی ایسی ریپوٹیشن ہے, آپ کا ایسا معیار ہے. اب قناعت کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلو قناعت کر لیں, ایک کمرے میں رہ لیں گے. اسلام کہے گا یہ غلط ہے. تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کا خیال رکھ کے مثلا 1000 اسکوائر فٹ پہ 1500 اسکوائر فٹ کے اوپر تو اپنا مکان اچھا بناؤ, اچھا صوفہ ڈالو, تو اس میں قناعت نہیں چلے گی. چلو ہم ٹھیک ہے زمین پہ بیٹھے ہوئے. جی جی تو اسلام قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے, جتنی آپ کی حیثیت ہے, اس کے حساب سے آپ اپنی زندگی گزاریں. یہ نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی ان کے پاس گاڑی ہے, ان کا اتنا اچھا مکان بنا ہوا ہے, ان کی اچھی پینٹنگ ہے, تو اب میرے پاس ہے بھی نہیں, چادر زیادہ ہم گویا پیر پھیلائے ہوئے. جی جی تو یہ جو ہے مناسب نہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ اسلام خوشحالی کی بھی بات ہاں, کرتا ہے. خوشحالی کی بات کرتا ہے. جب اسلام خوشحالی کی بات کرتا ہے تو اسلام صحت کی بھی بات کرتا ہوگا. بالکل کرتا اس ہے. حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ صحت کی بات کس طرح اسلام کرتا ہے. جی جی, خوشحالی جو ہے, مان لیجیے صحت نہیں ہے ہماری, تو ہم خوش کیسے رہیں گے؟ صحت ہی نہیں ہے تو خوش کیسے تو رہیں گے؟ خوش ہی نہیں رہیں گے. اچھا, اور پھر ہم ہی نہیں خوش رہیں گے, بلکہ ہمارے جو متعلقین ہیں, گھر والے ہیں, دوست احباب ہیں, وہ بھی خوش نہیں رہیں گے. جی یعنی خدا نخواستہ میں بیمار ہو ہاں گیا, ہاں خدا نخواستہ, تو اب میرے گھر میں ہر فرد جو ہے پریشان رہے گی جی جی ہماری بیماری سے, ہر فرد. اور پھر جو میرے بہت قریبی دوست احباب ہیں وہ بھی پریشان رہیں گے. اس لیے خوشحالی لازمی ہے, اور یہ اسی وقت ہے جب ہماری صحت بھی رہے. اور صحت کا معاملہ ایسا ہے, دیکھیے اب اسلام نے بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی, جی خوشحالی اور صحت کی. بہت اچھی بات کہی آپ نے. خوشحالی کب آئے گی؟ جب ہم پیسہ نکالیں گے اور اپنے ہی لوگوں میں. اور اسلام نے ایک چیز اور بتائی, اسلام نے یہ کہا کہ تم سب سے پہلے خوشحالی کی طرف جب دھیان دو تو اپنے قرابت داروں سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے آس پڑوس سے, اپنے آس پڑوس سے. اچھا, اس میں یہ بھی قید نہیں لگائیے کہ پڑوسی میرا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. بالکل نہیں, ہاں اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی مدد کرو, کیونکہ تمہارا پڑوسی ہے. ہاں, اس لیے تم اس کی مدد کرو. پہلے وہ انسان ہے. اچھا, اب اس کو اب منطقی عقلی طور پہ دیکھیں, عقلی طور پہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ مثلا میرے خاندان والوں کو قریب سے نہیں جانتے ہوں. آپ یہاں رہتے ہیں, میں وہاں رہتا ہوں. آپ میرے پڑوسیوں کو نہیں جانتے ہوں قریب سے, ہم آپ کے پڑوسیوں کو نہیں جانتے, ہم آپ کے خاندان والوں کو قریب سے نہیں جانتے, آپ میرے. اسلام کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے خوشحالی کی بات کرو تو اپنے خاندان والوں سے. ہاں بے شک, کیونکہ ہم ان کو قریب سے جانتے ہیں کہ فلاں پڑوسیوں کو ہم جانتے ہیں. جی جی, جو فلاں شخص ہے, فلاں میرا قریبی رشتہ دار ہے, وہ اس وقت زیادہ پریشان ہے. بالکل بالکل, ظاہر سی بات, ہم قریب سے جانتے ہیں. ہم اپنے پڑوسی کو زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے یہاں چولہا جلا نہیں جلا, یا پریشان ہے, یا کیا پریشانی, کیا بیمار ہے, کیا ہے. اچھا, اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو پیسے سے اس کی مدد کرنا ہے, خاندان والا ہے یا پڑوسی ہے, خوشحال کرنا ہے نا اس کو. تو خوشحالی میں سے آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کھانا پک رہا ہے کہ نہیں پک رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اب اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ فوراً فرسٹ ایڈ کی, ایک پڑوسی ہے یا خاندان کا آدمی, فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے, تو اب آپ اس کو خوش کرنے کے لیے فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑ جائیے. جی, کہا یہ خوشحالی اس کے لیے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھیے انہوں نے میری اس وقت مدد کر دی. جی جی, سمجھا. تو آپ کا جب پڑوسی خوشحال ہے تو کوئی آپ بھی خوشحال ہے. جی, جب آپ کا خاندان والا خوشحال ہے, اچھا, اس کی ہم پیسے سے مدد کر سکتے ہیں, کھانے سے مدد کر سکتے ہیں, دوا علاج میں مدد کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ وہ بیچارہ نوجوان پریشان ہے کہ ہم نے انٹرمیڈیٹ کر لیا, BA کر لیا, اب کیا کریں, ہم اس کو خوشحال کرنے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ تمہارے لیے اب یہ لائن صحیح ہے. اب وہ اس لائن پہ چل دیا, تو اب جیسے ہی وہ آگے چلا تو وہ خوشحال ہو جائے گا. جی جی جی, ایک اس کو اچھا جاب مل گیا, کچھ ہو گیا تو وہ خوشحال ہو گیا. جب خوشحال ہو گیا تو وہ یہ سوچے گا
کہ انہوں نے اس وقت اس طرح کی مجھے تعلیم دی تھی، بتایا جی تھا، جی ہاں اور ادھر گائیڈ نہ کرتے تو ہم ان لائنس میں نہیں آ سکتے. جی 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 بھی ڈاکٹر صاحب خوشحالی ایک سوال اور بھی یہاں سے نکل کر آ رہا ہے، وہ یہ کہ جہاں اسلام صحت کی بات کرتا ہے اور ہاں. خوشحالی کی بات کرتا ہے، ایک طرف تو اسلام صحت کی بات کر رہا ہے، ایجوکیشن کی بات کر رہا ہے، خوشحالی کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف اسلام ہم سے قربانی بھی چاہتا ہے. ہاں قربانی بھی چاہتا تو ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ کس طرح کی قربانی اسلام چاہتا ہے. اب دیکھیں جہاں صحت اور جی. قربانی بے شک. دو چیزیں ہیں، جی. صحت اور قربانی. ہاں. صحت کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام صحت ایسی چاہتا ہے کہ اگر آپ وضو کرنے سے، نہانے سے بیمار پڑ جائیں گے، ہاں. آپ کو احساس ہے، واہ. ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں جی. کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اب آپ اس زمانے میں روزے نہ رکھیے، وہ الگ چیز ہے. اگر آپ کو یہ عقل دیا ہے، دماغ جی. دیا ہے، اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ یہ فوراً صحیح فیصلہ کر رہی ہے. ہاں بالکل. اب اگر مجھے احساس ہو گیا کہ اگر میں اس وقت تیز ہاں، اگر سردی وضو میں کر لیں گے، وضو کر لیں گے، کوئی ضعیف ہے گھر جی کا، جی جی وہ ہاں. وضو کر لے گا تو بیمار پڑنے کا بیمار خطرہ پڑ ہے جائے. اس کو. جی. اسلام کہے گا تم بیمار نہ رہو، ہاں. تمہیں میری عبادت کرنا ہے تو اب تم وضو کی جگہ تیمم کرو، تیمم کر لو. واہ واہ سبحان اب اللہ. تم غسل نہ کرو. کتنا آسان سے بہت بتا بہت دیا ہے آسان، اسلام نے. بہت بتائیے آسان. آپ. اب تم غسل نہ کرو، جی. تم تیمم تیمم کر لو. جی. تم بیمار نہ رہو. صحت مند رہو. ہاں اگر تم بیمار ہو یا تمہارے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو اب تم روزہ نہیں رکھو. اچھا. اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے. اسی طرح سے حج کے موقع پہ جو مریض ہے، جو سفر ہے، اس کے لیے روزہ ہی نہیں. ہاں بالکل. روزہ ہی نہیں. اب کیا ہے، حج پہ ہم جانا چاہتے ہیں، پیسہ ہے میرے پاس لیکن بیمار ہے، ہاں ہاں. جی. تو کہا کہ اب تم اپنی جگہ کسی دوسرے کو ہاں بھیج سکتے ہو تم. ہاں. یہاں تک کہ ہے جو حلق کہلاتا ہے، مطلب قربانی کے بعد جو سر منڈایا جاتا ہے حج پہ، تو قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر تمہیں بیمار ہونے کا یا سر میں درد ہونے کا اندیشہ ہے تو اب تم سر کے بال بھی نہیں اتروا سکتے. یہاں تک کہ ایک جگہ ہے کہ اگر تمہارے ہتھیار بارش وغیرہ سے خراب ہونے والے ہیں تو گویا ہتھیار بھی تمہارے بیمار نہ ہو، تم ہتھیار نہ اٹھاؤ. اب آپ دیکھیں کہ صحت کا کتنا خیال رکھا گیا. خود رسول خدا سے کہا گیا کہ تم رات میں جاگ کے عبادت کرتے ہو، تھوڑا سا قم اللیل الا قلیلا. ہاں جی. تو اب کہہ دیے تم جو ہے تھوڑا سا آرام کرو، پیروں میں ورم آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اسی میں ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ کیا ہے مطلب ہم اگر تیزی سے قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سانس پھولنے لگے گی، کچھ خراب ہے. اب کیا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تھکو نہیں، آرام سے پڑھو. آرام سے پڑھو. اس کے قواعد کا خیال بھی رکھو. قواعد بھی آ جائیں گی اور یہ ہے کہ کا خیال رکھ کے پڑھو اور آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. بے شک. جی جی. تو صحت کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے. اچھا یہاں پر اور اسی سے پھر دیکھیے جہاں ایک طرف یہ ہے، وہ بات میں آپ کی روک رہا ہوں کیونکہ آپ نے صحت و قربانی والی بات کی تھی، جہاں صحت کا اتنا خیال کہ تمہیں نزلہ بھی نہ ہو، تمہیں بخار بھی نہ ہو. دوسری طرف اگر وقت آ جائے اسلام پہ تو اب تمہیں اپنی صحت کا نہیں خیال کرنا ہے. اب قربانی تمہیں دینا ہے. اب تم ٹھیک ٹھاک ہو تو تم قربانی کے لیے چلے جاؤ. اور اس کے برخلاف جو بیچارہ مریض ہے وہ قربانی کے لیے نہیں جا سکتا. تو قربانی یہ اچھا، قربانی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جان دے دیں. قربانی بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. قربانی یہ ہے کہ ہم نے دولت کی قربانی کی. کسی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ جو ہے ہاتھ پھیلانا بھی نہیں چاہتا ہے اور لیکن آگے بھی بڑھنا چاہتا ہے. تو ہم نے دو چار پانچ لوگوں نے مل کے اس کو ایک 10,000 کی دکان کھلوا دی. کر رہا ہے وہ بزنس. اب وہ 10,000 کی ہم نے جو دکان کھلوائی 10 لوگوں نے مل کے، تو اب اس کو 10,000 میں روز کے 100 روپے ملنے لگے. ہاں بالکل. یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے اور یہ ایک پرماننٹ قربانی ہو گئی. بے شک بے شک. جی. کیونکہ اس کے ہاتھ پیر ہے، وہ کام کر سکتا ہے، وہ خود کرنا بھی چاہ رہا ہے. ہاں تو اس کو کرا دیا گیا بزنس، وہ کر رہا ہے اپنے آرام سے، خوشحال ہے وہ بھی خوش. اور اسلام نے جو پیغام دیا تھا اس کو فالو بھی کیا گیا. خوشحالی سے ہم بھی خوش رہیں گے. اور وہ خود بھی کہے گا کہ دیکھیے انہوں نے میری اس وقت مدد کی، ہم بھی کہیں گے کبھی. اور اس میں مدد بھی چھپ کے بھی ہو سکتی ہے، اعلانیہ بھی ہو سکتی ہے. اعلانیہ اس لیے مدد کرے، قرآن میں بھی اس طرح کئی 2-3 جگہ ذکر آیا ہے. اعلانیہ مدد اس لیے کرے تاکہ دوسرے لوگ سبق لیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے، قربانی کا ذکر یہاں پہ چل رہا تھا، تو یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ہاں علم کا علم ہونا چاہیے. علم ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ علم کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی ہونا چاہیے. علم و عمل بہت لازمی ہے. اگر ہمیں یہ سب معلوم ہی نہیں ہے ہماری اس وقت کیا ضرورت ہے. ہمارے پاس نالج ہے، سب کچھ نالج ہے، ہم بزنس کرنے کا طریقہ جانتے ہیں لیکن ہم کسی دوسرے کو نہیں بتا رہے تو بیکار ہے. ہاں صحیح بات ہے. یا ہمیں طریقہ معلوم ہے، ہم خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو بیکار ہے.
ہمیں خود معلوم ہے کہ بھئی یہ شاخیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر نوجوان ہمارا جائے گا تو ترقی کرے گا. جیسے آج کل مثلا بی فارما کر رہا ہے یا مثلا ٹورزم والا کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو ہمیں معلوم ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے. تو اب وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں اس میں آدمی آگے بڑھ سکتا ہے, اس میں لائف آگے اور ہم اسے بتا نہیں رہے. اس میں کیریئر ہے تو ہمارا فرض ہے اس کو ہم بتائیں, ہم اس کو بتا دیں اور اس کو پروموٹ کریں, آگے بڑھائیں. ہاں, علم کے ساتھ عمل بھی ہو, تاکہ اس کو ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز جو ہے یہ لائنز پہ وہ ہوتا ہے. یا مثلا ہمیں کچھ تھوڑی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, آپ کو کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, تو ہم اس کو صحیح رائے دیں. اچھا جی بالکل. تو یہی علم کے ساتھ, اور جب تک ہم مطلب غور نہیں کریں گے, جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, جب تک ہم دوسروں سیکھیں گے نہیں, تو علم ہوگا نہیں. جب علم نہیں ہوگا تو ہم بتائیں گے کیا؟ اور اگر علم ہے سینے میں بھرا ہوا ہے, دماغ میں بھرا ہوا ہے, تو ایسا علم بیکار ہے. ہاں, علم بغیر عمل کے تو عمل ضروری ہے, لوگوں کو بتائیں بھی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ ہیں, مطلب یہ ہر سماج کے لیے, یعنی کہ جی اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی بہت ضروری ہے, اور یہ اسلام کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنا ہوگا, سب کو, اور عمل کرنے کے بعد ہی جو ہے ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. بہرحال بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور حسینی چینل پر آپ آئے اور آپ بولے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جی ناظرین, تو یہ تھے عالی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب, جو پروگرام اسلامی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اب اپنے میزبان سید رضوان نقوی کو دی اجازت, اس امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. شکریہ.